حضرات آپ کے سامنے محترم جناب شاہد ندیم صاحب بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ سرکار ختمی مرتبت کی نعتیہ کلام سے انہوں نے اپنے کلام کا آغاز کیا اور منقبت تک کا سفر طے کیا۔ ہم انتہائی مبارکباد کے مستحق انہیں سمجھتے ہیں کہ بڑے ہی گھٹا ٹوپ ماحول میں انہوں نے حق کے راستے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس بارگاہ میں آ کر سجدہ دہلیز پر سجدہ ریزی حاصل کی ہے۔ بڑے اچھے اچھے شعر پیش کیے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نعت پڑھ رہے تھے جناب شاہد ندیم صاحب، اور یہ سچائی ہے کہ نعت کہنا بھی بہت مشکل ہے، نعت پڑھنا بھی بہت مشکل ہے، نعت لکھنا بھی بہت مشکل ہے، نعت سننا بھی بہت مشکل ہے۔ نعت کے لیے بیداری چاہیے، جیتا جاگتا مقدر چاہیے، خوش فکری چاہیے، زندگی چاہیے، روحانیت چاہیے، پاکیزگی چاہیے، نسلی طہارت چاہیے۔ یوں ہی ہر کس و ناکس حضور سرور کائنات کی نعت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ دیکھیے جب نعت کی بات آئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں نعت پیش کرتا ہوں۔ نور پہ کر آپ سا دیکھا نہیں، نور پہ کر آپ سا دیکھا نہیں۔ دیکھیں میں عرض کر چکا ہوں، نہ نعت پڑھنا آسان، نہ نعت کہنا آسان، نہ نعت سننا آسان۔ اب اس وقت سب آسان ہو جائے گا۔ نور پہ کر آپ سا دیکھا نہیں، نور پہ کر آپ سا دیکھا نہیں، سر پہ سورج ہے مگر سایہ نہیں۔ نور پہ کر آپ سا دیکھا نہیں، سر پر سورج ہے مگر سایہ نہیں، سر پر سورج ہے مگر سایہ نہیں۔ آپ سب کے بعد آئے ہیں مگر، آپ سب کے بعد آئے ہیں مگر، آپ سب کے بعد آئے ہیں مگر آپ سے پہلے کوئی آیا نہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ نہیں آپ نے سنا نہیں، آپ نے واقعی لطف نہیں اٹھایا۔ ان اشعار کو جیسے سننا چاہیے تھا آپ نے ویسے نہیں سنا، لیکن آپ شعر، یہ بات سچ ہے کہ آپ شعر اچھے سننے کے عادی ہیں۔ اب میں سناتا ہوں۔ سبب کیا ہے کہ سلیقے سے نعت کہنا بھی نہیں آتا، سلیقے سے نعت پڑھنا بھی نہیں آتا، سلیقے سے نعت سننا بھی نہیں آتا۔ سبب صرف یہ ہے کہ ہم نے نعت گوئی کا سبق اس سے نہیں پڑھا جو نعت پہلی نعت کہنے والا تھا، جو نعت کا موجی تھا، جو نعت کا بانی تھا، جس نے نعت کی ابتدا کی ہے۔ کائنات میں بس ایک ہی ذات ہے، ذات ابو طالب، جس نے سب سے پہلے نعت سرور کائنات کہہ کے دنیا کو نعت گوئی کا سلیقہ عطا کیا۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، مختلف ادوار بدلتے رہتے ہیں اور ادوار میں قدریں بدلتی رہتی ہیں، قدروں میں داد و تحسین کے طریقے اور اصول بدلتے رہتے ہیں۔ اس عہد میں پہلے داد کے لیے واہ واہ اور سبحان اللہ کیا جاتا تھا، اب داد کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو سمجھا جائے کہ داد مل رہی ہے، کوئی گردن ہلا دیتا ہے تو سمجھا جائے کہ داد مل رہی ہے۔ مگر آئیے اس آگرہ کے اندر الحمدللہ اس بہترین سماعت میں ہر طرح کی داد حاصل ہو رہی ہے۔ یہاں والے آوازیں بلند کر رہے ہیں، وہاں والے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور گردنیں ہلا رہے ہیں۔ آئیے میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں۔ اب آوازیں بھی آئیں گی۔ بات یہاں سے چل رہی ہے، کتاب اللہ میں ہو کیوں نہ تمجید ابو طالب، کتاب اللہ میں ہو کیوں نہ تمجید ابو طالب، کبھی اسلام ہوتا ہے بتائید ابو طالب۔ یہ ایجاد ابو طالب ہے جس کو نعت کہتے ہیں، زمانہ شوق سے کرتا ہے تقلید ابو طالب، زمانہ شوق سے کرتا ہے تقلید ابو طالب۔ مجھے تو پتہ ہے نا کہاں جا کر آپ چیخیں گے، جب میں چیخوں گا تو آپ چیخیں گے، جب میں ٹھنڈا ہوں تو آپ ٹھنڈے ہیں۔ آئیے بات ابو طالب کی آ گئی۔ البتہ ابو طالب کو دنیا اگر نہیں سمجھے گی تو نعت کہنے کا سلیقہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ اب میں آپ کی خدمت میں نعت سے لے کر حضرت ابو طالب تک کا سفر صرف 2 شعر کے اندر پیش کر رہا ہوں۔ دنیا پہچان نہیں سکی کہ ابو طالب کون ہے، دنیا نے قدر نہیں کی کہ ابو طالب کون ہے۔ اب یہاں سے لے کر وہاں تک اگر سب نہ بولے تو یقین مانیے آپ کے سننے میں کوئی حرف نہیں آئے گا۔ مجھے شعر پڑھنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ میں اب حاضر کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، عرض کر رہا ہوں مولانا فرمائیے، بڑے ادب کے ساتھ یہ 4 مصرع حاضر کر رہا ہوں۔ عظمت حضرت ابو طالب یہیں سے ثابت ہو جائے گی۔ دنیا میں اس سے بڑی عظیم ترین شخصیت اور ذات کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ جس کا کلمہ اس کے مخالفین بھی پڑھنے پر مجبور ہو جائیں۔ کائنات ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے،
ڈاکٹر کلیم قیصر بلرام پوری مشاعروں کی دنیا کا ایک لوتا نام، مشہور نام، اچوتا نام، ساری دنیا میں سیر کرنے والا شاعر اہل سنت ڈاکٹر کلیم قیصر بلرام پوری کہتا ہے رسول حکم شریعت سے کام کرتے تھے، رسول حکم خدا سے کلام کرتے تھے، رسول حکم خدا سے کلام کرتے تھے، رسول حکم خدا سے کلام کرتے تھے، کبھی نہ ہٹ کے شریعت سے کام کرتے تھے۔ اب مجھے ثابت کرنا ہے کہ حضرت ابو طالب ایمان کے کس درجے پر فائز ہے۔ سرکار رسالت سے سرکار ابو طالب تک کا سفر ہے، صرف 4 مصروں کے اندر کلیم قیصر بلرام پوری گوڈا کی سرزمین سے آواز دیتے ہیں رسول حکم خدا سے کلام کرتے تھے، کبھی نہ ہٹ کے شریعت سے کام کرتے تھے۔ مسلمان اتنا بتا دے اگر وہ کافر تھے تو پھر رسول انہیں کیوں سلام کرتے ہیں؟ رسول حکم خدا سے کلام کرتے تھے، کبھی نہ ہٹ کے شریعت سے کام کرتے تھے۔ مسلمان اتنا بتا دے اگر وہ کافر تھے، اگر وہ کافر تھے تو پھر رسول انہیں کیوں سلام کرتے تھے؟ تو پھر رسول انہیں کیوں سلام کرتے تھے؟ شہید صاحب یہ 4 مصرع نوٹ کر لیجئے، آپ کے کام آئے گا، اور جب بھی اہل غیر نتھو خرے ایمان ابو طالب کی گفتگو کریں انہیں یہ 4 مصرع ضرور سنائیے گا۔ تم کیا جانو ابو طالب عظمتوں کی کس منزل پر فائز ہے؟ کہتے ہو ایمان ابو طالب پہ شک ہو رہا ہے، ابو طالب ایمان نہیں لائے، بے وقوف، ایمان وہ لائے جو پہلے سے بے ایمان رہا ہو۔ والد فخر سلیمان ابو طالب ہے، کل عرب جس کا وہ سلطان، جب نہ اسلام نہ کلمہ نہ مسلمان رسول، اس زمانے کا مسلمان نہ مسلمان رسول۔ جب نہ قرآن نہ کلمہ نہ مسلمان نہ رسول، اس زمانے کا مسلمان، اس زمانے کا مسلمان۔ تھوڑا سا آپ اس وقت موڈ میں آئے ہیں، میں بھی موڈ میں ہوں، وہ اشعار پڑھنے کی اجازت دے دی ہے جو میں اس کے قبل یہاں پڑھ چکا ہوں، مگر صرف ایمان ابو طالب کی بات آ گئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، میرے ایک دوست نے فرمائش بھی کی تھی، اسے ضرور پڑھا کیجئے۔ میں یہی سے عرض کر رہا ہوں، جب ایمان ابو طالب کی بات آئی، ہمارے درمیان شاہد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے حوالے سے پورے ہندوستان میں یہ بات پہنچوانا چاہتا ہوں ایمان ابو طالب کے حوالے سے۔ مولانا فرمائیے، بات ہوتی ہے ایمان ابو طالب کی، پوچھتے ہیں ایمان کب لائے؟ میں بھائی آپ بھی نوٹ کر لیجئے، ایمان ابو طالب پہ بحث ہو رہی ہے، بے وقوف لوگ ہیں، ایمان ابو طالب بحث کر رہے ہیں، تمہیں کیا پتا کہ وہ ایمان کب لائے؟ ان کے ایمان کی منزلت کس منزل پر فائز ہے، دنیا کیا جانے اور پہچانے؟ اب آئی یہی ثابت کرتا ہوں، مطلع دے رہا ہوں، مطلع ہی میں ایمان ابو طالب کا مکمل ثبوت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ سنیں، یہاں سے وہاں تک جتنے افراد ہیں سب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، افسر بھائی جہاں کہیں بھی ہوں، میں شعر حاضر کر رہا ہوں، شعر ملاحظہ فرما لیجئے۔ پوچھتے ہو حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے؟ دوسرے مصرع میں دلیل ہے ایمان ابو طالب کی، پوچھتے ہو حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے؟ پوچھتے ہو
سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے؟ حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے۔ پوچھتے ہو حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے؟ پوچھتے ہو حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے؟ حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے۔ حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے۔ پوچھتے ہو حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے؟ حق علی ہے اور علی بیٹا۔ یہاں گراف والے موجود ہیں، پورے ہندوستان میں انشاءاللہ یہ کیسٹ گشت کرے گی۔ اب مولانا فرمائیے، شعر دے رہا ہوں، جہاں جہاں تک یہ اشعار پہنچ جائیں لوگ دعاؤں سے نواز دے۔ شعر عرض کر رہا ہوں، پوچھتے ہو حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے؟ حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے۔ فاطمہ، حسنین، حیدر اور محمد مصطفیٰ۔ فاطمہ، حسنین، حیدر اور محمد مصطفیٰ۔ فاطمہ، حسنین، حیدر اور محمد مصطفیٰ۔ چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب۔ زندہ باد۔ پوچھتے ہو حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے؟ حق علی اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے۔ فاطمہ، حسنین، حیدر اور محمد مصطفیٰ۔ ایک بچے نے نعرہ حیدری کی آواز بلند کی تھی، اسے برابر ریسپانس نہیں ملا۔ اب انشاءاللہ جب شعر دے رہا ہوں نا، اس پہ اگر آپ قابو میں رہ سکتے ہو تو رہ لیجئے۔ یہ پیچھے جو میرا مجمع مائک کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، لائٹ کے پیچھے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پیچھے اندھیرا ہے، ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں، مگر سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، ہم مائک کیمرے کے آگے اپنا ہاتھ کر کے آپ سب کو پیچھے دیکھ لیا کرتے ہیں۔ مولانا فرمائیے، پوچھتے ہو حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا؟ سب بولیں گے انشاءاللہ۔ حق علی اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے۔ فاطمہ، حسنین، حیدر اور محمد مصطفیٰ۔ چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے۔ سب بولے کہ بیدار ہو جائیے۔ چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے، تو اس لیے سر کو نہ سجدے سے اٹھا پائے رسول، اس لیے سر کو نہ سجدے سے اٹھا پائے رسول، جانتے تھے پشت پر پوتا ابو طالب۔ فاطمہ، حسنین، حیدر اور محمد مصطفیٰ۔ چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے، اس لیے سر کو نہ سجدے سے اٹھا پائے رسول، اس لیے سر کو نہ سجدے سے اٹھا پائے رسول، جانتے تھے پشت پر پوتا ابو طالب کا۔ اس سلسلے کا آخری شعر جانتے تھے پشت پر پوتا ابو طالب کا ہے، تو فاطمہ بنت اسد، حیدر کی ماں تجھ کو سلام۔ ہائے 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 ہائے، کیسے دیکھے گا؟ فاطمہ بنت اسد، حیدر کی ماں تجھ کو سلام، تو نے ثابت کر دیا کعبہ ابو طالب۔ فاطمہ بنت اسد، حیدر کی ماں تجھ کو سلام، تو نے ثابت کر دیا کعبہ ابو طالب کا۔ آپ سلسلے تک پہنچا رہا ہوں، جہاں سے شروع کیا تھا وہی واپس آ رہا ہوں، اور اب شاعر کو پیش کر دوں گا۔ شکو آباد کے بہت سارے مومنین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک شعر اسی سلسلے کا
हाफिज शाहिद शिको आबादी का मुझे याद आ गया, मैं एक शेर पेश करता हूँ, बड़ा खूबसूरत शेर शाहिद शिको आबादी ने कह दिया और पूरे हिंदुस्तान में शेर पढ़ा जा रहा है। अब मैं शेर दे रहा हूँ, आपके पड़ोसी शायर का मद्दाए अहले बैत का शेर है, शायर अहले सुन्नत हाफिज शाहिद शिको आबादी कहता है, ऐ मुसलमानों मोहम्मद नाम रखना छोड़ दो। मुलाया फरमाइए, हाफिज शाहिद शिको आबादी कह रहा है, ईमान अबू तालिब की इससे बड़ी दलील और कुछ नहीं हो सकती। ऐ मुसलमानों, चादरे तदहीर में कुर्बा अबू तालिब का है, इसलिए सर को न सज्जे से उठा पाए रसूल, जानते थे पुष्प पोता अबू तालिब का है। फातिमा बिनते असद हैदर की मां तुझको सलाम, तूने साबित कर दिया काबा अबू तालिब का है। अब हाफिज शाहिद शिको आबादी कहते हैं, ऐ मुसलमानों मोहम्मद नाम रखना छोड़ दो, ऐ मुसलमानों मोहम्मद नाम रखना छोड़ दो, ऐ मुसलमानों मोहम्मद नाम रखना छोड़ दो, इसलिए कि नाम ये रखा अबू तालिब का। मुसलमानों मोहम्मद नाम रखना छोड़ दो, इसलिए कि नाम ये रखा अबू तालिब का है। आज हजरात जिंदाबाद जिंदाबाद, आपकी समातों को सलाम। मैं यहीं से गुजारिश कर रहा हूँ, बेदार समातों के हवाले अपनी फहरिस्त का मुंतखब शायर, हसीन शायर, नफीस शायर जनाब नफीस हल्लौरी की बारगाह में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह अहले बैत में नजराने अक़ीदत पेश करें। मोहतरम नफीस हल्लौरी इंतहाई मुतरन्निम और खुशगुलू शायर हैं। आप हज़रात के रूबरू बावाज़ बुलंद नारे सलवात से एक खैर